لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے. بخشی آ گئے، بخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. کتنا غم دیا نبی پاک کو، کتنے آنسو بہائے رسول کریم نے. اور جناب بخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا. یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا. رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب و رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی. دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا. اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی. پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے ہیں. فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کوئی پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا. لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، اور آیا بھی این مسلمانوں کے بیچ ہے جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا. وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا. حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. معافی دیں، جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی. سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا. لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے. کو چھٹی ہو گئی، جا تجھے معاف کیا. اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے، میرا رب بھی ایسے وہ گنواتا تو نہیں نا.
یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں، ذرا سننا حدیث، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی، تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے، یہ ورد اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی آندا، اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ گئے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، جو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں، کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، اے کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے جو تے دل کردہ صفحہ بند ہو جانا ہے تے معافی ہو جانی، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یا اللہ ہو گیا، اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں، بڑے بڑے وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دے معاف۔ پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے، کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے، یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے ہیں۔ اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے ہیں، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے، کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے، فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی، بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے، سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا۔ فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے۔ فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیکرا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے۔
یہ بھی تو بڑی. اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا. یہ حضرت یوسف ہیں, یہ لاڈلے ہیں. فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا, اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں, اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا. لیکن خدا کی حکمت ہے نا, اللہ کا کرم ہے نا, جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت ہے نا, تقاضے ہیں نا. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. وہ جو چاہے جب چاہے کر دے. تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں, پتہ کیا ہوتا ہے, بندہ معاف کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں پر کہانیاں سنا کے, پتہ جے نا ادو کی آکھیا ساجے, پتہ جے نا ادو کی کیتا ساجے, پھر پتہ جے نا تسی اے بھی آندے سو. یہ ساری کہانیاں سنا کے. لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں, فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی, جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا. اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے, اس طرح معافی دینی چاہیے. یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں. فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا. اور صرف معاف نہیں کیا, ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا, آخر تک وہ آئے تھے. آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, سردار ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی, عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں, میں سب کو معاف کرتا ہوں. جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں, اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. تو ابو سفیان وہ کہتے میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات, معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے, اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں. اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں, ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے, تو معافی مانگے. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی, اور معافی دیں, سیاسی صلح نہ کریں. معافی دیں تو پھر واقعی دیں, دل سے دیں. اسلامی تعلیمات کے اندر دو قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے لگائے ہیں. ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ بھی بڑی ضروری ہیں. بعض لوگ حقوق العباد کی بات کرتے کرتے حقوق اللہ کا معاملہ انتہائی سادہ کر دیتے ہیں. وہ بھی بڑے ضروری ہیں. یعنی کیوں بندہ فارغ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس نے بلا وجہ کیوں نماز چھوڑ دی؟ اسے کوئی مصروفیت نہیں تھی, کیوں اس نے نماز کا ترک کیا؟ ڈھیر سارے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں کوئی خاص کام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں نہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی؟ قرآن مجید نے کہا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو. بلا وجہ لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں حیل و حجت سے کیوں کام لیتے ہیں؟ جب زکوٰۃ ضروری ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مالی وسعت کے باوجود حج کے لیے حاضری نہیں دیتے, تو انہیں جانا چاہیے. حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی کمزوری دکھانے کی, مثلا میں کہتا ہوں کہ مجبوری کیا تھی؟ سحری کے لیے رمضان شریف میں جن لوگوں کو اٹھنا ہوتا ہے وہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ تو اسی طرح روٹین میں بھی اگر ہم نماز کی طرف توجہ کریں, ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا. حقوق اللہ کا معاملہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ٹائم نکال کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں, وقت نکال کے اپنے ماں باپ کو, اپنے احباب کو, رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں. کیوں ٹائم نہیں نکلتا نفل پڑھنے کے لیے؟ ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں, تو کیوں ٹائم نہیں ہمارے پاس تلاوت کلام پاک کے لیے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کا ذوق بنائیں۔ دوسرا معاملہ ہوتا ہے حقوق العباد کا۔ یہ شریعت اسلامیہ میں انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ انسان معاشرتی طور پر بہت سارے لوگوں سے وقت گزارتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حقوق اس کے ذمہ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں، نسبتاً چچا کے ماموں کے حقوق اس سے کم ہیں، نسبتاً اساتذہ کے مشائخ کے حقوق اس درجے کے نہیں جس درجے کے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں بہن بھائیوں کے حقوق نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، دوست احباب کے حقوق اس سے کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کا حق ہمارے ذمے آتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک تقسیم بنائی ہے کہ کسی کو فیکٹری کا مالک بنا دیا ہے، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو ادارے کا پرنسپل بنا دیا ہے، کسی کو استاد بنا دیا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پہ مینیجر بنایا ہے اور کسی کو اسی ادارے میں چوکیدار بنایا۔ یہ تقسیم ہو گئی۔ اب اس میں نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مالک ہے اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے مزدور کا، اپنے ورکر کا، اپنے ملازم کا، چوکیدار کا، اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے زیادہ آرام پسند ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ حق تو صرف ملازم کا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے، حق تو صرف مرید کا ہے وہ پیر صاحب کے لیے ہر طرح کا ادب بجا لائے، حق تو صرف شاگرد کا ہے۔ حالانکہ جو آدمی جتنا بڑھا جاتا ہے اس کی نظر اتنی زیادہ وسیع ہونی چاہیے اور اس کو زیادہ نزاکت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے بڑائی دی ہے اور میں کچھ لوگوں پر اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، تو پھر زیادہ انسان کے دل میں، ذہن میں وسعت ہونی چاہیے اور زیادہ باریکی۔ چلیں، یہ زیادہ ضروری نہیں کہ آپ سب لوگوں کو مطمئن کر سکیں، اطمینان ان کے دلوں کو پہنچانا یہ ضروری نہیں، چونکہ ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے نا ہر آدمی۔ لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کے تحت رہنے والے لوگوں کی، اولاد کی، شاگردوں کی، ارادت مندوں کی، احباب کی، ملازمین کی، وہ آپ نے کس حد تک پوری کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کا کہا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں سے یہ سوال کھڑا کیا، فرمایا تم مجھے بتاؤ مفلس کون ہے، غریب، تنگ دست اور بالکل تہی دست بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں سارے لوگ، یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر، پیر صاحب دعا منگو، حالات بڑے خراب ہیں۔ مثلا کیا خراب ہے حالات؟ شامی روٹی نہیں لبدی۔ حالات صرف یہ خراب ہیں کہ پڑوسی نے پجارو لے لی اور مجھے نہیں ملی، اتنے ہی حالات خراب ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں۔ حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ جو باہر بھائی چلا گیا تھا اس نے فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں، اس سے زیادہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا وجہ کے بعد لوگ شکوے کرتے ہیں، دیکھو جی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، تو اس نے گاڑی بدل لیا ہے، موبائل بدل لیا ہے، فلانی چیز اس نے لے لیا، میرا خیال نہیں رکھا۔ بھئی مثلاً آپ کا کیا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس نے موبائل لیا ہے 3 لاکھ کا، تو آپ کا خیال ہے کہ میرا یہ خیال رکھتا کہ 1.5 کا مجھے لے دیتا، 1.5 کا وہ یہ لے لیتا۔ یہ مطالبہ غلط ہے شریعت میں۔ آپ کے جو ذمے، اس کی ذمہ داریاں جہاں تک بنتی ہیں وہاں تک تو وہ ادا کرے گا۔ دیکھیں نا، شریعت اسلامیہ بڑا پیار کرتی ہے بندے کے ساتھ، تو کھرب پتی بندے پر بھی شریعت نے یہ نہیں قدغن لگائی کہ تو کھرب پتی ہے تو اس طرح کر 40% زکوٰۃ دے، یہ نہیں کہا۔ لاکھ پتی بھی 2.5% ہی دے گا اور ارب کھرب پتی بھی 2.5% ہی دے گا۔ اگر اس کے دل میں وسعت اللہ نے پیدا کیا تو وہ لوگوں کا خیال کرے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بعض تو ہمارے مطالبات ہیں جو مطالبے سرے سے درست نہیں، سرے سے ٹھیک نہیں۔
لیکن جو بعض اوقات ہمارے وجود سے، لہجے سے، آنے جانے سے ٹھیس پہنچ جاتی، میں پرسنلی بعض چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں اور مجھے ان کا بڑا خیال رہتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رویے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے. تو حقوق العباد کے مسئلے میں ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. آج یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو شریعت نے، دین نے، اسلام نے، اور کچھ میں نے خود کئی شاگرد بن کر، کئی ارادت مند بن کر، کسی جماعت کا ممبر بن کر، کسی مسجد کی ذمہ داری لے کر، کسی ویلفیئر کام کی ذمہ داری لے کر، کسی غریب کی ذمہ داری لے کر، کسی مزدور کی ذمہ داری لے کر، جو میں نے اپنے اوپر خود چیزیں ضروری قرار دے لی ہیں، میں ان میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں. اپنی ذمہ داریوں کا حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے کہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو میں وہ کامیابی کی خبر لے کر دوپہر کو لوٹا. تو عرب شریف کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر کو دوپہر کو جگا کے خبر دوں کہ حضور بے فکر ہو جائیں، اللہ نے کامیابی دے دی. میں نے شام ہونے کا انتظار کیا. یہ ان کے اچھے اخلاق کی علامت. اعلیٰ ظرفی کی بات بتا رہے ہیں، کہتے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا. مغرب کے وقت یا عصر کے وقت میری ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دے دی. جس مہم پہ آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس مہم سے کامیابی ہو گئی. تو حضرت عمر فرمانے لگے دیر سے کیوں آئے؟ مجھے تو امید تھی کہ تم سرے دوپہر آ جاؤ گے. میں نے کہا حضور میں دوپہر کو ہی گیا تھا، دوپہر کو ہی گیا تھا، پر سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے. کیا جواب ہے، اور کیا اس جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے. حضرت عمر فرمانے لگے آرام کرتا تھا میں، پر وہ دور گزر گیا. اب تم دوپہر کی بات کرتے ہو، اب تو رات کو بھی کم ملتا ہے. وہ تھا ایک دور. اب جب اپنے ذمے خود ذمہ داریاں زیادہ لے لی، اب کیا پتا کہ کوئی کہاں سے چل پڑا ہے تجھے ملنے کو. وہ دور گزر گیا جب تو سوتا تھا، من چاہی زندگی بتاتا تھا. اب تو نے خود یہ فیصلہ کیا ہے. اب تو میں بھائی تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو رات کو بھی گشت کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی حاجت مند تو نہیں. تو جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں نازک حد تک امام بہقی روایت لائے ہیں. ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے. اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے، اس طرح کے بھی کچھ بندے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا، دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے